امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے ساتھ MOU ختم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بیان ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد دیا ہے۔ انقرہ میں نیٹو سیکرٹری جنرل کے ساتھ گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ زاہد محمود صاحب، بہت شکریہ جی اس کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ اب ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے اور اس معاہدے کو ختم تصور کیا جائے گا۔ جی بالکل، دس از اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ اور انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹ۔ جب سے یہ MOU پہ بات چیت ہو رہی تھی، آئی تھنک ہم ہمیشہ کاشیس آپٹمزم کی بات کرتے تھے، بٹ انفارچونیٹلی دونوں سائڈ نے جو ہرمز کے معاملات ہیں خاص طور پہ ان کی جو انٹرپریٹیشن اپنے نظریات سے یا اپنے جو ایڈوانٹیج ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جب کرنی شروع کی ہے تو دس ہیز ریئلی کریٹڈ دیٹ پرابلم، یہ جہاں آج ہم پہنچے ہیں۔ اور دونوں کنٹسٹیشن تھرو آؤٹ کرتے رہے نیگوسیشن کے بیچ میں بھی اور اب بھی، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے یہ معاملات بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسٹرسٹ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، جی مسٹرسٹ وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو تب یہ ہو سکتا تھا کہ کچھ CBMs ہوتی اور وہ آن گراؤنڈ چیزیں شروع تو بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، ول بھی تھی اور امپلیمنٹیشنل پرابلم ضرور رہی ہیں۔ میرے خیال میں ایران نے بھی تھوڑا سا اس کو اپنے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ اس نے بھی تھوڑے سے حالات خراب کیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو تھرو آؤٹ اسٹیٹمنٹس ایسی دیتے رہے جو بڑی ڈیمیجنگ کہہ لیں یا کورسو رہی ہیں۔ But having said that, پاکستان نے ایک پوری سنسیئرٹی کے ساتھ ایک ایفرٹ کی، میڈیشن اسٹیبلش ہوئی۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات تو آ جاتے ہیں، لیکن ایک اٹیمپٹ ضرور کی جائے گی کہ اس کو سیلویج کیا جائے۔ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس وقت، کیونکہ ایک سینٹیمنٹ چل رہا ہے ایران کے اندر جب تک یہ جنازے کی رسومات ہو رہی ہیں۔ بہتر تو ہوتا کہ یہ رسومات تک کوئی ایکٹیویٹی نہ ہوتی، لیکن دونوں سائڈز بالکل اپنی لیوریج کمزور نہیں کرنا چاہتی۔ ان رسومات کے دوران اگر یہ ٹریفک جاری رہتی ہرمز میں تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے، لیکن جب انگیجمنٹ کی گئی یہاں پہ شپس کے خلاف ایران کی طرف سے، جس میں تو وہ اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ اور دوسرا لیبنان کے اندر بھی اسرائیل کا تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ اسپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں دیر آر ہارڈ لائنرز آن بوتھ سائڈز جو پریویل کر رہے ہیں۔ دونوں سائڈز کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں یا رائٹ کے لوگ ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں، اور پرابلی ڈیسیژن میکنگ بھی انہی کے کنٹرول میں۔ دیٹس وائی یہ ایک فریجائل چیز ہے، لیکن ابھی بھی وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس۔ بیانات تو آ جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی بھی جو اس دفعہ آئل ٹینکر یہ کارگو شپس اور ان کی جو انگیجمنٹ کی گئی ایران کی طرف سے، تو امریکہ نے نہ صرف ملٹری ڈومین میں 80 ٹارگٹ سے انگیج کیے، بلکہ اکنامک ڈومین میں بھی انہوں نے جو ریووک کی، اپنی جو اجازت دی تھی انہوں نے تیل کی ترسیل کی، اس کو ریووک کرنے کا کلیئر انڈیکیشن تھی کہ وہ اب اکنامک پریشر بھی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہرمز ہے یہ اکنامک پریشر پوائنٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ملٹری پوائنٹ، لیکن اس کی جو ملٹرائزیشن ہو جائے گی اٹ ول ہیو اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن دی ورلڈ اکانومی، اور گلوبل ایک پریشر بلڈ ہوگا، اکنامک پریشر، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ میں اس کو لیوریج کر کے اچھے طریقے سے استعمال کر کے بیٹر ڈیل لے سکتا ہوں اور وار کو اچھے طریقے سے اینڈ کر سکتا ہوں۔ بٹ ابھی ایسکلیشن لیڈر پہ چیزیں اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وچ از اے ڈینجرس فینامنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب جیو سے گفتگو کرنے کے لیے۔